بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج جن موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے آپ سے، اس میں سب سے اہم جو موضوع ہے وہ عمران خان صاحب کا آج پھر قوم سے خطاب تھا. اپنے کارکنوں سے انہوں نے خطاب کیا جس میں انہوں نے بہت بڑی سازش کا انکشاف کیا ہے. وہ سازش یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، اور قتل کا منصوبہ بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ ودن 2 days جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. زمان پارک میں آپریشن ہوگا اور اس آپریشن میں جو ہے وہ مجھے مارنے کا پلان مکمل کر لیا گیا ہے. یہ بہت بڑی سازش کا انہوں نے انکشاف کیا ہے، اور اس کی انہوں نے تفصیلات بھی بیان کی، اور ان تفصیلات میں ہم جائیں گے، بات کریں گے، اور اس پر ہم تجزیہ بھی پیش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے، جو آج شروع ہوا ہے، اور 27 فروری کو دوبارہ یہ اجلاس ہوگا. اس اجلاس میں جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل چیزوں پر ڈسکس ہو رہی ہے. ایک تو جو ملک کی مجموعی سیکورٹی صورتحال ہے اس کا ایجنڈا ہے اس میں، اور پھر جو ملک کے سیاسی و معاشی حالات ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. اور آج جو سب سے اہم سپیچ تھی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کی، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید حکومت کوئی ایسی لیگل آپشن تلاش کر رہی ہے کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن نہ کروائے جا سکیں پنجاب میں، اور کے پی کا الیکشن جو ہے وہ کروانے کی بجائے عام انتخابات یعنی کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہے وہ ایک ہی وقت میں کروائے جائیں. انہوں نے اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے اس سپیچ میں انہوں نے بتائیں. اس کا احوال بھی ہم آپ کو دیں گے کہ آخر جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا مقصد کیا ہے، اور کیوں یہ الیکشن جو ہے ڈیلے کیا جا رہا ہے یا کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جب وزیر داخلہ سے پوچھا گیا کہ کیا تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا جو ہے وہ کوئی اچھا فعل نہیں ہوتا، لہٰذا اس طرف نہ جایا جائے. پھر ایک اور اہم چیز ہمارے پاس آئی ہے کہ جو بیانات آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، امریکی عہدیداروں کی طرف سے تحریک انصاف کے حق میں، اور جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے متعلق بیان جو ہے وہ آ رہے ہیں، اس کے پیچھے آج وزیر دفاع نے اشارہ کیا ہے کہ جو ہے وہ ایک کنسلٹنٹ فرم واشنگٹن ڈی سی میں ہائر کی گئی ہے، جس کا مقصد ہی جو ہے وہ یہ لابنگ کرنا ہے تحریک انصاف کے حق میں، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر انہیں انگیج کرنا ہے. جو امریکی عہدیدار ہیں کانگریس سے، ان کو جو ہے وہ ان کے بیان دلوانے ہیں، بیانات آئیں گے، اور پھر وہ لابنگ جو ہے اس کا لابنگ فرم اپنا کام کرے گی. یہ موضوعات ہیں ناظرین جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے، لیکن ہم پھر کہیں گے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اور ویلاگ تجزیہ خبریں پسند آ رہی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنی تجاویز جو ہے وہ لازمی دیا کریں. آج چلتے ہیں زمان پارک کی طرف. عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین نے آج قوم سے خطاب کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حکومت نے میرے قتل کی سازش کا جو ہے وہ پلان مکمل کر لیا ہے، اور آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. کچھ لوگ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ گھسیں گے تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان، اور وہاں پر یہ جو ہے وہ قتل و غارت شروع ہوگی، اور پھر جو ہے وہ پولیس اس کا بہانہ بنا کے اس قتل و غارت کا، اس خون کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ زمان پارک میرے گھر کے اندر گھسے گی، اور پھر مجھے جو ہے میرا انکاؤنٹر کیا جائے گا یا مجھے قتل کر دیا جائے گا. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قتل آج یا کل یعنی کہ ودن 2 days اس قتل کے منصوبے پر عمل ہوگا، اور مجھے رستے سے ہٹایا جائے گا. لیکن رستے سے ہٹانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. میرے کارکن، میری عوام جو ہے وہ میرے ساتھ ہے. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارکن جو ہیں وہ بالکل رکاوٹ نہ ڈالیں. اگر پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آتی ہے تو کارکن ان کے رستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا دنگا فساد جو ہے وہ نہ کریں،
اور مجھے ان تک جو ہے پہنچنے دیں، پولیس کو میرے تک آنے دیں، اور بے شک مجھے اگر وہ گرفتار کرنا چاہتی ہے تو گرفتار کر کے لے جائے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے جس کا آج خان صاحب نے انکشاف کیا ہے، اور چونکہ وہ کافی عرصے سے، جب سے وزیر آباد کا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے سے ہی، جب لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، مجھے علم ہے کہ کون لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وزیر آباد میں یہ واقعہ ہوا تو ان کے کہنے پر ایک مور ثبت ہو گئی کہ واقعی کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ تھا۔ اب پھر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، لاہور ہائی کورٹ میں کارکنوں اور پولیس کے درمیان، زمان پارک میں کارکنوں اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ ہنگامہ رائی، تشدد، پتھراؤ، لاٹھی چارج، آنسو گیس کے شیل، واٹر کینن کا استعمال، گرفتاریاں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اندیہ دے رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے کھلم کھلا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور خان صاحب جب یہاں جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ سے واپس ہو گئے تھے پیش ہونے کی بجائے، ان کے جو پیشی کے کاغذات تھے، فائل باہر جو ہے وہ عدالتی فائل باہر آئی، گیٹ تک ان کے وکلاء لے کے آئے، شبلی فراز صاحب لے کے آئے، انہوں نے اپنی حاضری وہاں پر لگائی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، اور پھر وہیں سے جو ہے واپس چلے گئے۔ تو انہوں نے وہاں لاہور جا کر یہ اعلان کیا تھا کہ میں اگر اندر جاتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ اب انہوں نے پھر خطاب کیا قوم سے، اور یہ واضح طور پہ انکشاف کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ میرے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، اور مجھے رستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ پلان کسی بھی وقت اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، اور انہوں نے ٹائم فریم بھی دے دیا ہے کہ ودن ڈے اور 2 جو ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ کیا کسی سیاسی لیڈر کو، کسی جماعت کے سربراہ کو قتل کرنا اتنا آسان ہے کہ اس کے گھر میں گھس کے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے؟ آج سوشل میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور کئی ایسے فورم ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی سیکورٹی زون میں جائیں تو لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کی فوٹیج بن رہی ہوتی ہے، اور آج کل تو ویسے ہی آڈیو لیز کا، ویڈیو لیز کا دور چل رہا ہے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے، اور یا کوئی ایسے ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ کوئی ایسا ان حالات سے کوئی فائدہ اٹھائے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا واقعہ اس ملک کے اندر پیش آئے جس سے اندرونی و بیرونی طور پر جو ہے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچے۔ پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں آج جوائنٹ سیشن شروع ہوا، مشترکہ اجلاس میں جب کہ پہلے دن وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سپیچ کی تو اس سے یہ لگ رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو الیکشن پنجاب کے اور کے پی کے ہونے جا رہے ہیں، جس کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، گو کہ پی ڈی ایم جماعتیں بھی، مسلم لیگ نون بھی، اور باقی جماعتیں بھی تیاری کر رہی ہیں اس میں حصہ لینے کی، لیکن مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، ملکی معاشی صورتحال، سیکورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مختلف رائے سامنے آ رہی ہے، اور اس رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا ہے، جس میں ہم یہ اراکین پارلیمنٹ سے تجاویز لیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ سامنے آئے یا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ بہتر یہی ہوگا کہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے عام انتخابات وقت پر ہی ہوں اور اکٹھے ہوں۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف بھی اشارہ کیا، اور مؤدبانہ گزارش کی کہ ان کے ہم ہر فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، اور پارلیمنٹ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 27 مارچ تک ملتوی ہو گیا ہے، اور اس کے جب یہ دوبارہ شروع ہوگا تو پھر کیا چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن یہ طے ہے کہ اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کوئی ایسی متفقہ قرارداد جو ہے وہ لازمی پاس کی جائے گی، جس سے
الیکشن سے متعلق بھی کوئی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، قرارداد سامنے آ سکتی ہے، تحریک انصاف سے متعلق بھی کوئی قرارداد یا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ پھر ناظرین، جو لابنگ فرم متعلق کہا جا رہا تھا پاکستان میں، جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کہ تحریک انصاف نے کوئی لابنگ فرم ہائر کی ہے، یہ ڈاکومنٹ ہمیں ایک ملا ہے جس میں پرایا نامی کنسلٹنٹ فرم جو ہے وہ ہائر کی گئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، اور اس فرم کے ساتھ جو ہے وہ 15 فروری 2023 سے ایک ایگریمنٹ تحریک انصاف امریکہ کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ یہ لابنگ فرم امریکی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کرے اور تحریک انصاف کا جو سافٹ امیج ہے وہ ڈیولپ کرے۔ اور جو اب آپ نے دیکھا کہ زلمے خلیل داد اور باقی جو امریکی کانگریس کے عہدیدار ہیں ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے حق میں، اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کے متعلق بیانات آنا شروع ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اس لابنگ فرم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ وہی امریکہ ہے جس کے متعلق عمران خان صاحب نے ایک سائفر لہرا کر یہ اعلان کیا تھا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہو رہی ہے، اور وہی بیانیہ بنا کر آج تک یہ تحریک انصاف چلتی رہی، لیکن اب امریکہ کی طرف سے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زبان زد عام ہیں اور سب کے سامنے ہیں۔ ہم نے تمام تر واقعات، حالات جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ان حالات میں پبلک کو اپنا کردار کیا ادا کرنا چاہیے۔ ایک طرف جو ہے وہ رمضان شریف شروع ہونے جا رہا ہے، اور دوسری طرف ملک کے اندرونی حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن سوچنا ہوگا کہ عوام اور ملک کہاں پر کھڑے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔